وبرکاتہ۔ سورۃ اللہب جس کا ترجمہ کل سے شروع ہے، اس کو انشاءاللہ دوبارہ تلاوت کریں گے۔ الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبت یدا ابی لہب وتب، ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب، فی جیدہا حبل من مسد۔ صدق اللہ العظیم۔ تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ تباہ ہوں اور وہ تباہ ہوا، یا ابو لہب کے دونوں ہاتھ تباہ ہوئے اور وہ خود بھی تباہ ہوا۔ ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، نہ کفایت کیا اس سے، نہ کچھ کام آیا اس کی مال، اس کو دولت اور جو اس نے کمایا۔ سیصلی نارا ذات لہب، ان قریب وہ جھونکا جائے گا، داخل کیا جائے گا، داخل ہوگا آگ شعلے مارنے والی کے اندر۔ وامرأتہ، اور اس کی بیوی بھی آگ میں داخل ہوگی۔ حمالۃ الحطب، جو اس حال میں ہوگی ایندھن اٹھانے والی۔ فی جیدہا حبل من مسد، اس کی گردن میں طوق ہوگا مضبوط بٹی ہوئی رسی کا یا جہنم کے زنجیر کا۔ پچھلے سبق میں اس صورت کا پس منظر وہ بیان کیا تھا، جس میں یہ بات واضح ہوئی کہ یہ انداز ابو لہب کے خلاف جو اختیار کیا گیا ہے اور اس کی بیوی کے خلاف اس طرح دو ٹوک انداز میں بیان کیا گیا ہے، یہ دراصل ابو لہب کی عداوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور دین حق سے، اس کی وجہ سے ہے۔ کل بھی یہ بات عرض کی تھی کہ نسب میں یہ آپ کا چچا لگتا تھا، قریبی تعلق تھا، دولت کے اعتبار سے بڑا مکے کا ایک بڑا رئیس آدمی تھا، حسن کے اعتبار سے بڑا خوبصورت تھا، لیکن اگر ایمان کی دولت نہیں تو کوئی چیز بھی کام نہ آئی۔ نہ وہ رشتہ داری، نہ دولت، نہ اولاد اور نہ حسن اس کے کچھ کام آیا، بلکہ جہنم کا ایندھن بنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ہونے کے ناطے
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر جب اسے خبر ملی تو اس نے خوشی کا اظہار کیا. وہ خوشی جو ایمان کے تقاضوں کے بغیر تھی وہ بھی اس کے کچھ کام نہ آئی. بات ذرا توجہ سے سنیں گے تو ایک مسئلہ بڑا دو ٹوک ہو جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمہ سے نکاح کیا جب اس کے خامد فوت ہو گئے. تو ابو سلمہ کی بیٹی درہ جو ام سلمہ کے پیٹ سے تھی، جوان تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پرورش پائی. ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا جو آپ کی دوسری بیوی ہیں، انہوں نے پیش کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ شادی کرنے والے ہیں، تو اگر آپ نے شادی کرنی ہے تو میری بہن سے شادی کر لیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعجب سے فرمایا کہ عورتیں شوقوں کو برداشت نہیں کرتی، کیا تو یہ پسند کرتی ہے کہ میں شادی کر لوں؟ تو وہ کہنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں پہلے کون سی اکیلی ہوں، اگر اس خیر میں کوئی شریک ہو تو بجائے کوئی دوسرا شریک ہو، اگر میری بہن شریک ہوتی ہے تو میرے لیے خوشی کا باعث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی بیٹیاں، اپنی بہنیں اس طرح نکاح کے لیے مجھے پیشکش نہ کرو، وہ میرے لیے حلال نہیں. دو بہنیں جس طرح کسی ایک بندے کے نکاح میں بیک وقت اکٹھی نہیں ہو سکتی، اسی طرح دو بہنیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی نکاح میں اکٹھی نہیں ہو سکتی. آپ نے فرمایا، تمہیں کہاں سے پتہ چلا کہ میں نکاح کرنے والا ہوں؟ یعنی پتہ چلا ہے کہ آپ درہ جو ابو سلمہ کی بیٹی ہے، ام سلمہ کے پیٹ سے جو آپ کے گھر میں پرورش پاتی ہے، آپ اس درہ بیٹی سے نکاح کرنے والے ہیں. آپ نے فرمایا، ایک تو وہ میری ربیبہ ہے، میری بیوی کی بیٹی ہے، بیوی کی بیٹی سے نکاح نہیں ہوتا. دوسرا اور بات بھی کہ مجھے اور اس درہ کے باپ ابو سلمہ کو سویبہ نے دودھ پلایا ہے. سویبہ نے مجھے بھی اور ابو سلمہ کو بھی دودھ پلایا ہے، اس اعتبار سے میرے بھائی کی بیٹی ہے تو میری بھتیجی ہے، تو بھتیجی سے بلا نکاح کیسے؟ یہ سویبہ نامی جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا، یہ کون ہے؟ اس بات کا تذکرہ کرتے ہوئے حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ جس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اس کی لونڈی سویبہ نے ابو لہب کو آ کے آپ کی پیدائش کی خبر دی. ابو لہب نے اسے آزاد بھی کیا اور سویبہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ بھی پلایا. ابو لہب کی لونڈی سویبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دودھ پلایا، ابو سلمہ کو بھی دودھ پلایا. اس اعتبار سے ابو سلمہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دودھ کے بھائی بن گئے. ایک عورت کا دودھ پینے سے دودھ کے بھائی بن گئے. تو جس طرح رشتے نسب سے حرام ہوتے ہیں، اسی طرح رشتے دودھ سے بھی حرام ہوتے ہیں. یہ بات ذکر کی ہے حضرت عروہ نے، اور ساتھ ہی عروہ نے ایک اور بات بھی ذکر کی ہے کہ ابو لہب کے مرنے کے بعد، جس طرح کل میں نے ذکر کیا تھا غزوہ بدر میں
یعنی یہ لڑنے کے لیے خود گیا نہیں، لیکن جب اسے اپنے ساتھی کافروں کے مرنے اور شکست کی خبر پہنچی تو غم سے یہ ہلاک ہوا۔ اس کے ہلاک ہونے کے بعد ان کے گھر والوں میں سے، ابو لہب کے گھر والوں میں سے کسی کو خواب آیا تو ابو لہب کو بڑی گندی حالت میں دیکھا، بشر خیباتن، بشر حیباتن، بدترین حالت میں دیکھا۔ تو پوچھا یہ حالت کیسی ہے؟ اس نے کہا جب سے میں تم سے جدا ہو کے، یعنی موت کا پیالہ پینے کے بعد میں اس دنیا سے جدا ہوا ہوں، مجھے کبھی آرام نہیں آیا، کبھی آرام اور سکھ نصیب نہیں ہوا، سوائے میری اس انگلی سے اور انگوٹھے کے درمیان سے میں پلایا جاتا ہوں، جس کے ساتھ اشارہ کیا تھا سویبہ کو آزاد کرنے کا۔ یہ ایک قصہ عروہ کا خواب جو دیکھا کس نے؟ عروہ نے بیان کیا۔ عروہ کا اپنا بھی خواب نہیں بلکہ ابو لہب کے کسی گھر والے کا اپنا خواب۔ کون ہے خواب والا؟ کس کو نظر آیا ہے یہ پتہ نہیں۔ اسی طرح دوسری ایک روایت ملتی ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہ وہ بھی آپ کے چچا تھے، ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، مسلمان ہوئے ہیں دیر میں، ہجرت کے بعد مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ تو انہوں نے ایک خواب نقل کیا کہ خواب میں ابو لہب کو دیکھا تو پوچھا کیا حال ہے؟ اس نے کہا بہت برا حال ہے، سوائے اس کے کہ سوموار کو میرے اوپر عذاب کے اندر تخفیف کر دی جاتی ہے، عذاب کے اندر میرے اوپر تخفیف کر دی جاتی ہے۔ یہ دو اثر امام بخاری رحمہ اللہ نے نقل اس لیے کیے ہیں کہ سویبہ کا آپ کو دودھ پلانا ثابت ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی ماؤں میں سے سویبہ ابو لہب کی لونڈی بھی ہے۔ اب یہی بات ابو لہب کی آج کل کثرت سے پیش کی جاتی ہے کہ دیکھو جی ابو لہب نے جس ہاتھ سے اشارہ کیا تھا اس ہاتھ سے اشارے کی برکت سے، میلاد پر خوشی منانے کی برکت سے ابو لہب کو اگر آرام ملتا ہے تو ہمیں کیوں نہیں ملے گا؟ حالانکہ نقل کرنے والے جنہوں نے خواب دیکھا کافر، مسلمان نہیں، مسلمان کا خواب نہیں، اور خواب کسی کا حجت بھی نہیں سوائے پیغمبر علیہ السلام کے خواب کے۔ نبی کا جاگنا بھی، نبی کا سونا بھی دونوں اللہ کے پیرے میں ہوتا ہے۔ ان کی خواب کی حالت بھی محفوظ ہوتی ہے، ان کے جاگتے کی حالت بھی محفوظ ہوتی ہے، شیطان کا کوئی دخل نہیں ہوتا، اور کسی کا خواب وہ معتبر نہیں ہے جب تک پیغمبر علیہ السلام کی مہر نہ ہو۔ اب ایک طرف قرآن پاک کی یہ خبر کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹے، برباد ہوئے، ہم انہی ہاتھوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس اثر کے پیش نظر، اس قول، اس خواب کے پیش نظر جو ایک کافر نے دیکھا، اس کی بنا پر کہہ رہے ہیں کہ جی یہاں سے دودھ آیا تھا۔ قرآن خبر دیتا ہے ابو لہب کے دونوں ہاتھ برباد ہوئے اور وہ تباہ ہوئے۔ تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹے اور وہ خود بھی تباہ و برباد ہوا۔ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، اس کے کچھ کام نہ آیا جو اس نے کیا اور جو اس نے دولت اکٹھی کی، اس کے کوئی کام نہ آئی۔ مالہ دولت،
اور کسب کا معنی مفسرین نے اولاد یا کوئی بھی نیکی کا کام یا جو بھی عمل انسان کرتا ہے وہ انسان کا کسب ہے، اس کی دنیا میں کیے ہوئے اعمال اس کے قیامت والے دن کچھ کام نہ آئے یا اس کو عذاب کے لیے کچھ کام نہ آئے۔ یہ ہے قرآن کا ترجمہ۔ اب ایک طرف ابو لہب کے گھر میں سے کسی آدمی کا یہ خواب، یا دوسری روایت کے مطابق حضرت عباس کا حالت کفر میں ہی وہ خواب دیکھنا جو ابو لہب کے مرنے کے 1 سال بعد تھا، اور ایک طرف قرآن کی خبر، موازنہ کر کے دیکھ لو کہ کیا ہوگا۔ قرآن پاک کی خبر میں 2 باتیں ہیں۔ ایک تو ابو لہب کے ہاتھوں کی مذمت کی گئی ہے، حالانکہ جب ابو لہب خود ہی تباہ ہوا تو ہاتھوں کا ذکر کیا کرنا؟ آدمی جب مرتا ہے تو اس کے ہاتھ بھی مر جاتے ہیں، آدمی تباہ ہوتا ہے تو ہاتھ بھی تباہ ہوتے ہیں، لیکن خصوصیت سے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تبت یدا ابی لہب و تب، ابو جہل کے دونوں ہاتھ غارت ہوں اور وہ خود بھی غارت ہوا۔ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، نہ بچایا اس کو اس کے مال نے اور جو اس نے کیا تھا اس کے کوئی چیز بھی کام نہ آئی۔ لیکن افسوس کہ آج تک ہم یہی بات سنتے سناتے میلاد کی اوپر بحث کرتے ہوئے یہ ثابت کرتے ہیں کہ جی اگر کافر کو فائدہ ہو سکتا ہے تو مومن کو تو ضرور ہوگا نا۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زندگی میں کتنے سال رہے، صحابہ کرام کتنے سال رہے، کسی نے اس طرح میلاد کا یہ جشن منایا اور اس آیت کو اس معنی میں پیش کیا؟ کوئی ایک دلیل جو آج آ کر ہم کو سوجھی؟ یہ آیت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی، صحابہ نے پڑھی، تو انہوں نے یہ معنی نہیں سمجھا جو معنی ہم سمجھ رہے ہیں۔ اور میرے بھائیوں، یہی ایک گمراہی یا بدعت ہوتی ہے کہ جو معنی صحابہ نے نہیں سمجھا، تابعین نے نہیں سمجھا، محدثین نے نہیں سمجھا، اگر وہ ہم کرتے ہیں تو وہ معنی معتبر نہیں ہوتا۔ ایک تو اس کی تباہی کا ذکر، آگے ذکر ہے سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ، وہ عنقریب داخل ہوگا، جھونکا جائے گا، داخل کیا جائے گا شعلے مارنے والی آگ میں۔ وَامْرَأَتُهُ، اور اس کی بیوی بھی، وہ بھی جہنم میں داخل کی جائے گی، جس کا وصف یہ ہے حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، اس حالت میں کہ وہ ایندھن کو اٹھائی ہوگی۔ ایندھن کے اٹھانے کا معنی کیا؟ اس کے 3 مفہوم مفسرین نے نقل کیے ہیں۔ بیوی تو ایک سردار کی بیٹی تھی، اروا، جس کا لقب ام جمیل تھا۔ ایندھن اٹھانے کا معنی کہ اس اپنے خامد کی آگ کو مزید بھڑکانے کے لیے اس میں اللہ نے ڈیوٹی اس کی لگائی کہ اس میں اور ایندھن پھینکو اور بھڑکاؤ۔ دوسرا ترجمہ کہ یہ غیبت گو عورت تھی، غیبت گو عورت تھی، تو اس کی غیبت کی وجہ سے اس کے اوپر مزید یہ غیبت کا بوجھ۔ تیسرا ترجمہ اس لیے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت میں ظالم عورت یہ کانٹے دار درخت کے کانٹے اکٹھے کر کے اور وہ گٹھڑی بنا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں آپ کے رستے میں پھینکتی تھی کہ یہاں سے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزریں گے تو ان کو اذیت پہنچے۔ رب تعالیٰ نے عذاب بھی اسی قسم کا دیا کہ جس طرح تو گٹھڑیاں کانٹے دار اٹھا کے لاتی تھیں، اب قیامت کے دن جہنم میں بھی اسی طرح اٹھائے رکھ۔ حمالۃ الحطب، حمل کا معنی ہوتا ہے اٹھانا، حمالہ بہت اٹھانے والی، حطب کو ایندھن کو۔ فی جیدہا حبل من مسد، اس کی گردن میں مضبوط رسی ہوگی،
جس طرح کتے کے گلے میں رسی ڈال کے سیٹا جاتا ہے، اس طرح اس کے گلے میں رسی ہوگی۔ کہتے ہیں اس رسی کا مفہوم بھی یہ ہے کہ جس طرح ڈول پانی والے کے ساتھ لج باندھی ہوتی ہے، لمبی رسی باندھی ہوتی ہے کہ اس کو کنویں میں لٹکایا جائے، اسی طرح اس کے گلے میں رسی ہوگی، اس کو جہنم کی تہ میں لگایا جائے گا، پھر اوپر لایا جائے گا، پھر تب نیچے تہ میں لے جایا جائے گا، پھر اوپر لایا جائے گا۔ تو وہ جہنم کی رسی کس چیز کی بنی ہوگی؟ مسد کے کئی معنی ہیں۔ ایک مسد کا معنی ہے وہ طوق، وہ زنجیر جو جہنم کا جہنمیوں کو پہنایا جائے گا، جس کے بارے میں قرآن مجید نے خود کہا ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، وہ 70 ہاتھ لمبا ہے، 70 ہاتھ لمبے زنجیر میں ان کو جکڑ دیا جائے گا۔ بعض کہتے ہیں مسد کا معنی ہوتا ہے اونٹ کے چمڑے سے چمڑے کی بنی ہوئی رسی۔ معنی یہی ہے مضبوط رسی میں اس کے گلے کو جکڑا ہوگا اور جہنم کے قید خانے میں باندھا ہوگا۔ اس عداوت کے نتیجے میں جو عداوت خاوند اور بیوی کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے دین کے ساتھ تھی، جس کا تذکرہ ہم نے پچھلے سبق میں بھی وہ کیا ہے کہ اس عداوت میں ممتاز ہونے اور عداوت میں آگے بڑھا ہوا ہونے کی وجہ سے اس کا انداز اور اس کی مذمت بھی دوسرے کافروں سے ہٹ کر دو ٹوک الفاظ میں نام لے کر اس بے ایمان کی مذمت کی گئی۔ تبت یدا ابی لہب و تب، ابو جہل ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹے اور بالفعل ٹوٹے اور ہلاک ہوا، تباہ و برباد ہوا۔ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، جو اس نے دولت کمائی اور جو اس نے اعمال کیے اس کے کچھ کام نہ آئے۔ سیصلی نارا ذات لہب، ان قریب وہ داخل ہوگا بھڑکتی ہوئی شعلے مارتی ہوئی آگ میں۔ وامرأتہ، اور اس کی بیوی بھی حمالۃ الحطب، اس حالت میں کہ وہ ایندھن کو اٹھائی ہوئی ہوگی۔ فی جیدہا حبل من مسد، اس کے گلے میں مضبوط رسی ڈالی ہوئی ہوگی جس سے جکڑا ہوا ہوگا۔ نعوذ باللہ من ذالک، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔